ایسا لگتا ہے کہ کنڑ ادیبوں اور زبان کی نمائندہ تنظیموں نے آج کنڈا اور کرناٹک کو درپیش ایک سے زیادہ مسائل کی طرف سے منہ موڑ لیا ہے۔ مشہور مصنف اور اسکالر پروشتم بلیمال نے اتوار کو بنگلورو میں ایک احتجاجی ادبی اجلاس جن ساہتیہ سمیلنا سے خطاب کرتے ہوئے السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ اتوار کو بنگلورو میں ایک احتجاجی ادبی اجلاس جن ساہتیہ سمیلنا سے خطاب کرتے ہوئے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جان کر تکلیف ہوتی ہے کہ جب گیتا ہری ہرن نے ایم کے قتل سے متاثر ہو کر ایک انگریزی ناول لکھا تھا، کلبرگی، یہ قتل اور ان کی وجہ سے کنڑ زبان میں تخلیقی تحریر کے کسی کام کو اب تک متاثر نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے ادیبوں کو کرناٹک کے مسائل، کرناٹک کے ادیبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ادیبوں کو ہمارے اوقات کا جواب دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں ہم آہنگی کی ثقافت پر ہونے والے تمام حملوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے، جو کنڑ زبان کی بنیادی وجہ ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ مصنف بدنا کوڈو چناسوامی، جنہوں نے اس میٹنگ کا افتتاح کیا، کہا اس ملک کے باشعور شہریوں کو نسلی قوم پرستی کے پاگل گھوڑے کو باندھنا چاہیے جو جھوٹ اور نفرت کے ذریعے تشدد کو ہوا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ پارٹی کا مسلمانوں کو مرکزی دھارے سے باہر دھکیلنے کا ایجنڈا اب ادبی تقریبات میں بھی پھیل چکا ہے، اس لیے یہ احتجاجی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ کئی سارے مصنفین نے ہاویری سمیلن سے مسلم مصنفین کو مبینہ طور پر خارج کرنے کی مذمت کی۔ مسلمان تیزی سے اپنے آپ کو اظہار کرنے کے وہ تمام پلیٹ فارمز سے لوٹتے ہوئے پا رہے ہیں، یعنی وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا پبلک اسپیس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ادب میں بھی ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی دنیش امین مٹو نے کہا۔ رحمت تریکری نے سابق وزیر اعظم آنجہانی اٹل بہاری واجپئی کے گجرات کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو راج دھرم پر عمل کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور کہا کہ آج ہمیں ریاست کی حکومت اور تمام اداروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا پیسہ استعمال کرتے ہوئے کرناٹک کا سمسکرتا دھرم، جو کہ بنیادی طور پر شامل ہے، اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جن ساہتیہ سمیلنا نے 8 قراردادیں منظور کی۔ دی ہندو نیوز پیپر کے مطابق کنڑ ساہتیہ پریشد کو اپنے تمام پروگراموں میں شامل کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ حکومت تمام ثقافتی اداروں کی خود مختاری کو یقینی بنائے۔ اس نے ٹیکسٹ بک ریویژن کمیٹی اور ریاستی حکومت کی طرف سے کی گئی تقرریوں کی مذمت کی۔ ہم اپنی ریاست کے بینکوں اور کوآپریٹو کے کسی بھی شمالی ہندوستانی ادارے کے ساتھ انضمام اور ہندی کے نفاذ کی مذمت کرتے ہیں۔ نیوز منٹ پیپر میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق جن ساہتیہ سمیلنا کا مقصد کنڑ ساہتیہ سمیلنا کا متبادل نہیں ہے، بلکہ چونکہ مسلم اسکالرز کو، مسلم آتھرز کو ہاویری سمیلن سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی لیے یہ احتجاج درج کرنے کے لیے جن ساہتیہ سمیلنا کا انعقاد کرنا پڑا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مسلم ادیبوں کا کنڑ زبان میں بہت بڑا رول رہا ہے، اور اس کی حوصلہ مندی ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کرناٹک حکومت اس بارے میں کیا اقدامات کرتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔